رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ عبادتوں کی توفیق اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح وضاحت آئی ہے کہ رمضان سے رمضان اور جمعے سے جمعے اور ایک نماز سے دوسرے نماز کی عبادتیں بیچ میں ہونے والے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک عبادت کے بعد دوسرے عبادت کی توفیق مل گئی تو گویا اللہ رب العزت نے پچھلی عبادت قبول کر لی اور ایک دوسری عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے تاکہ مزید اس کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں روزہ ایک اہم رکن ہے۔ روزہ کہتے ہیں صبح سے شام تک، یعنی طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے۔ یہ عبادت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا منکر ہو، اس کا انکار کرے تو شریعت کی اصطلاح میں کافر ہو جائے، اور اگر کوئی بلا عذر اس کو چھوڑے تو شریعت کی نگاہ میں گنہگار قرار پائے۔ بعض مواقع پر آیا ہے کہ ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے۔ مال کی زکات اس کا ایک نصاب ہے، اسی طرح سے اور بھی علم کی زکات اس کا بھی ایک ذریعہ ہے، اسی طرح سے جسم کی زکات روزہ ہے، اور صبح سے شام تک ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں روزہ رکھنا ہے۔ روزے کے بنیادی طور پر 3 رکن ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جن کے بغیر روزہ ہوگا ہی نہیں۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ نیت کا ہونا۔ اگر انسان یوں ہی بھوکا پیاسا رہے تو بھوکا پیاسا رہنا اس کا شمار ہوگا، لیکن روزہ نہیں ہوگا۔ نیت کرنا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور ثواب کی نیت سے یہ کام کرنا، معاشرے کے دباؤ میں نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ثواب طے فرمائے ہیں اس ثواب کی امید میں روزہ رکھنا اور حکم سمجھ کر روزہ رکھنا، یہ پہلا رکن ہے۔ اور نیت کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ الفاظ کا دہرانا کوئی ضروری نہیں، بس یہ ذہن میں رہے کہ ہم رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارا آج پہلا روزہ ہے، ہمارا آج دوسرا روزہ، ہمارا تیسرا روزہ ہے، تو یہ روزے کی نیت ہے۔ تو پہلا رکن ہے روزے کی نیت، پہلا رکن۔ دوسرا رکن ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ۔ اگر کوئی شخص یہ بھوکا اور پیاسا رہنا جو صبح سے شام تک ہے، شعبان میں یہ کام کرے تو نفلی عبادت ہوگی، فرض نہیں ادا ہوگی۔
ایسے ہی شوال میں کوئی یہ کام کرے تو نفلی عبادت کی فرض نہیں ادا ہوتا۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر کا روزہ یہ روزے کا بنیادی رکن ہے۔ اسی طرح سے عمرے کی بات ہے، عمرہ سال کے 12 مہینوں میں ہوتا ہے، لیکن حج ذوالحجہ میں ہوتا ہے اور بھی خاص ایام میں ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص جا کر رمضان میں گئے حج کر رہے ہیں تو یہ حج کا زمانہ نہیں ہے، لہذا حج کرنا بے سود۔ تو اسی طرح سے روزے کا یہ زمانہ ہے اور فرض روزے کا زمانہ ہے، تو اس میں روزہ رکھنا ہے کہ فرض کو ادا کر رہے ہیں، فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ تیسری بات اور وہ تیسرا رکن ہے روزے کا، وہ یہ ہے کہ روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا۔ روزے کو توڑنے والی دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کھانا پینا اور نفسانی خواہشات، ان سے انسان محتاط رہے اور ان سے بچے، ان سے دور رہے۔ ایک لقمہ بھی چلا جائے گا، انجانے میں گیا، بھول کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ایک قطرہ پانی کا چلا گیا یا نفسانی خواہشات پوری کر لی تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، تین چیزوں سے بچنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ معنوی چیزیں جو روزے کی روح کو اور اس کی معنویت کو، اس کی برکت کو ختم کرتی ہیں، ان سے محتاط رہنا، ان سے دور رہنا۔ انہی میں جھوٹ ہے، انہی میں غیبت ہے، انہی میں چغلخوری ہے، انہی میں لغو بات ہے، انہی میں بدزبانی ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان روزے میں دور رہے تو پھر اس کا روزہ کامل و مکمل ہے۔ تو روزے کے بنیادی طور پر یہ تین رکن ہوئے۔ پہلا رکن ہے کہ نیت کرنا، دوسرے کہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا، اور تیسرے کہ روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بچنا۔ توڑنے والی چیزوں میں کھانا پینا اور نفسانی خواہشات، اور دوسرے یہ کہ ان باتوں سے محتاط رہنا، ان باتوں سے دور رہنا جو روزے کی روحانیت پر اثر ڈالتے ہیں، اس کی برکت پر اثر ڈالتے ہیں۔ روزے کی دو بنیادی سنتیں ہیں۔ ایک سنت روزے کی یہ ہے کہ سحری کھا کر روزہ رکھنا، بغیر سحری کھائے روزہ رکھنے سے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے جو سنت ادا کی ہے وہ سنت نہیں ادا ہوئی۔ آپ نے صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ کھانے کی خواہش نہ بھی ہو تب بھی ایک کھجور لے لے یا پانی کے چند گھونٹ لے لے، لیکن سحری کے نام پر کچھ نہ کچھ لینا چاہیے، اسے سنت ادا۔ دوسری سنت جو روزے کی ہے وہ یہ کہ افطاری کرنا، افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا۔ افطاری کرنا یہ سنت ہے، یہ نہیں کہ انسان افطاری چھوڑ دے اور کہے نہیں اس کے ذریعے سے ہماری نفس خوشی ہوگی اور ہمارے نفسانی جذبات اور زیادہ پسماندہ ہوں گے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا اس نظام کے تحت افطاری کرنا، وقت پر کرنا، اور افطاری کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم دعوۃ عند فطرہ لا ترد، روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، وہ ایسی ہے جو قبول ہوتی ہے، تو دعا کا اہتمام کریں۔ تو یہ جو باتیں ہیں جو روزے کو مقبول بناتی ہیں، محبوب بناتی ہیں اور اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بناتی ہیں۔ یہ روزے کا جو عمل ہے یہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ سابقہ قوموں اور سابقہ امتوں پر روزے کا یہ عمل تھا، اور قرآن کریم کی آیت سے اشارہ بھی ملتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے اسی طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے بیشتر امتوں پر فرض کیے گئے۔ اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ روزے کی اہمیت بتانا ہے کہ روزہ بہت اہم عمل ہے، پچھلے امتوں پر بھی تھا اور تم پر بھی یہ فرض کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ مشکل عمل نہیں ہے، پچھلے لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور پچھلے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کی ہے، تم بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو اور اس پر عمل کر سکتے ہو، کوئی مشکل کام نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ایک نمونہ ہمارے سامنے دے دیا ہے اور مقصد بتا دیا گیا تقویٰ، اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کا استحضار، اللہ رب العزت کا ڈر، ہر آن ہر لمحے اللہ رب العزت کا استحضار ہو جائے، یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو اور کوئی تم سے بد کلامی کرے تو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں تم سے آپ سے بات نہیں کروں گا، اور یاد رکھو کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے وہ بے انتہا اعلیٰ درجے کی خوشی ہوتی ہے،
اور جب اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوگی، دیدار نصیب ہوگا، تو اس وقت خوشی ہوگی وہ بھی غیر معمولی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور ثواب کی امید میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا